پہلا تماشا امت نے اس وقت دیکھا جب زہرا کا گھر چل رہا. ارے پورا مدینہ تلواریں لے کے دوڑ پڑتا اور کہتا یہاں آئے تتھیر اتری ہے, یہاں جبریل آتے تھے, اس در پہ شور کر رہے ہو. لیکن سب کی مصلحتیں یاد رکھنا. حدیث میں امام صادق نے فرمایا, پوچھا گیا امام سے کہ دنیا کی کسی بھی عورت نے یہ وصیت نہیں کی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا. یہ کائنات کی واحد خاتون ہے جس نے یہ وصیت کی کہ جنازہ رات کو اٹھانا, اور پھر یہ بھی وصیت کی کہ میرے دشمن میرے جنازے پر نہ آئے. امام سے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ؟ امام روئے اور روتے میں جواب کہا سن, یہ وصیت اس لیے کی کہ میری دادی پوری امت سے ناراض تھیں. یہ جملہ کوئی ہلکا جملہ نہیں ہے, اور اس پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں ناراض ہیں. جب گھر جل رہا تھا, اگر ایک آدمی بھی زہرا کی مدد کرنے آ جاتا تو زہرا کے لیے فخر کا مقام تھا. جب پوری امت نے زہرا کی مدد نہیں کی تب بھی خوش رہے امت سے, اس لیے ناراض ہیں. کب پوری امت سے ناراض تھیں؟ نہیں چاہا کہ امت کا کوئی آدمی ہمارے جنازے میں شریک ہو. اب تک ناراض ہیں, اب تک ناراض ہیں. اب اس جملے کا راز تمہیں بتا دوں جو تم بولتے ہو, اور اس کا راز تمہیں نہیں معلوم. جب تم کوئی عمل کرتے ہو, مجلس کرتے ہو, جلوس نکالتے ہو, نیاز مانتے ہو, تو کوئی اگر تم سے کہے یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ بس ہم یہ چاہتے ہیں رسول کی بیٹی خوش ہو جائے, بس یہ چاہتے ہیں حسین کی ماں ہم سے خوش ہو جائیں. پوری امت سے ناراض ہیں, اس لیے پوری امت پر یہ واجب ہے کہ انہیں خوش کرنے کے لیے کام کرتے رہو. امت کے وہ فرد نہ مننا کہ جس سے زہرا ناراض ہیں, اس لیے ہم اپنے کو یہ کہہ کر الگ کرتے ہیں کہ ہم حسین کی ماں کو خوش کر رہے ہیں. ہم ان میں شامل نہیں ہیں جن سے زہرا ناراض. ہم غیر المغضوب میں نہیں ہیں, ہم ولا الضالین میں نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بی بی ہم سے خوش رہے. ہاں ہوتے ہم تو جنازے میں شریک ہوتے, نہیں شریک ہوئے تو کیوں نہ وہ حال سن کے ہم اس میں شریک ہو جائیں. تاکہ وہ جو وصیت ہے کہ میرے دشمن نہ آئیں, تو تم تو آ کے شریک ہو جاؤ. تم کیوں دشمن بن رہے ہو؟ تم اپنا نام دشمنوں میں کیوں لکھا رہے ہو؟ اور کیوں نہیں آزائے سیدہ میار؟ جو آ گیا وہ گویا جنازہ زہرا میں شامل ہو گیا. عورت ہو, مرد ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, اس نے اپنے آپ کو پہنچا دیا. جہاں بھی مجلس ہو, جہاں کان میں آواز آئی ذکر زہرا ہو رہا ہے, 3 ہی دن تو ہوتے ہیں تعزیت کے. اور اگر محبت کو پوچھو, ایک طرف امت سے ناراض ہیں اور ایک طرف محبت کرنے والوں سے خوش ہیں, اور جن سے خوش ہیں ان کے لیے کیا عمل ہے. 4-5 سال کے ہیں امام حسن, کہتے ہیں آدھی رات تھی اور سردی کڑاکے کی تھی, لیکن میں نے دیکھا میری ماں اٹھی, اتنی سردی میں صحن میں گئیں, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, مصلی پہ آئیں, آدھی رات سے نمازیں پڑھنا شروع کی. نمازیں تمام ہوئیں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو ایک ایک چاہنے والے کے لیے دعا کی. پروردگار جہاں جہاں ہیں ان کے بچے خوش رہیں, ان کے رزق میں وسعت ہو. گھنٹوں دعا مانگی, اتنی مانگی ہیں دعائیں کہ قیامت تک تمہارے لیے کافی ہیں, تمہاری نسلوں کے لیے. یہ جو تم جی رہے ہو سکون سے, یہ زہرا کی دعائیں ہیں تمہارے لیے, جو بیٹھے ہو آج تم اور پرسکون زندگی گزارے جہاں بھی. اب دیکھو تمہیں کس پہ ترجیح دی ہے دعا میں. جب دعا ختم ہوئی, 5 سال کے حسن نے اٹھے, کہا اماں آپ نے پوری قوم کے لیے دعا کی, قوم کے بچوں, بوڑھوں, عورتوں, سب کے لیے دعا کی. اے اماں آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا نہیں کی, آپ نے میرے لیے, حسن کے لیے, حسین کے لیے دعا کچھ نہیں کی. کہ بیٹا جو تم سے زیادہ حقدار ہیں
زہرا ان کے لیے دعا کر. جو ماں تم کو حسن اور حسین پہ ترجیح دے اور تمہارے لیے دعا کرے تو کیسے تعزیت دو گے؟ اس کی اولاد کو تعزیت کیسے ادا کرو گے؟ میں نہیں کہتا آج تم تھکو، اس لیے کہ ماتم کا دن کل ہے، لیکن آج شہادت کی شب ہے. یوں سمجھ لو جیسے آج شب عاشور ہے اور کل دفن زہرا ہے. کل علی زہرا کو دفن کریں. آج کی رات شہادت کی شب ہے. یہ رات زہرا پہ کیسے گزری بتانے کے لیے ہمارے پاس لفظ نہیں. کیا کیا بچوں سے باتیں کی ہیں، پوری رات بچوں کو بیٹھ کے دیکھا ہے، دل بھر بھر کے زینب اور ام کلثوم کو دیکھا ہے. یہی وہ رات ہے جب زہرا اپنے خاندان سے رخصت ہونے والی ہے. علی آئے، علی آئے. بیٹھیے، آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے زہرا کو. پوری وصیت آج نہیں، کل پڑھوں گا، صرف ایک جملہ. ساری وصیتیں کر چکی اور اس کے بعد لیٹ گئیں، جیسے باتیں کرتے کرتے تھک گئی تھی. تکیے پہ سر رکھ لیا، جیسے لفظ رکے بول نہیں پا رہے، اور ایک بار اشارہ کیا کہ ابو الحسن میری طرف دیکھیے. یہ کہہ کر اپنے سیدھے ہاتھ کو اٹھایا اور ماتھے کو. کہ علی، قیامت تک آنے والی میری اولاد سادات اور میرے چاہنے والے جو قیامت تک آئیں گے، یا علی سب کو میرا سلام. جواب سلام واجب ہے.